بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقول ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، سورج اور چاند آسمان سے نیچے اترے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اپنی چادر مبارک ان پر اڑا دی۔ جب صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اپنا خواب اس سے بیان کیا۔ اس عیسائی راہب نے دریافت کیا، آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ آپ نے اسے اپنا نام بتایا اور بتایا کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ عیسائی راہب نے پوچھا، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تجارت کرتا ہوں۔ عیسائی راہب نے کہا، آپ کو مبارک ہو، مکہ مکرمہ اور قبیلہ بنو ہاشم میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، اور اگر وہ نبی پیدا نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہ ہوتے، اور تمام کائنات کا ظہور انہی کی وجہ سے ہے، اور تمام انبیاء کرام انہی کی وجہ سے مبعوث فرمائے گئے، اور وہ تمام انبیاء مرسلین کے سردار ہیں۔ اور اے ابو بکر، تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ان کے دین میں داخل ہوگے اور ان کے اولین وزیر ہوگے اور تم ان کے خلیفہ ہوگے، اور میں نے ان کی تعریف تورات میں بھی پڑھی ہے، انجیل اور زبور میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور میں ان پر ایمان لا چکا اور ان کے دین میں داخل ہو چکا، مگر عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور آج ساری حقیقت آپ کے گوش گزار کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو قلبی کیفیت بدل گئی اور عجیب رقت طاری ہو گئی۔ پھر آپ وفور شوق میں اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، اے ابو بکر، تم کلمہ پڑھو اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا وہ خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا اور عیسائی راہب نے اس کی یہ تعبیر فرمائی، اور وہ میرا ہی معجزہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، مہاجرین اور انصار نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں سبقت کیوں کی، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 امور میں مجھ پر فوقیت حاصل ہے۔ میں ان کا ہمسر نہیں، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے، غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے، اور اعلانیہ نماز قائم کرنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے، چنانچہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا، اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اسی طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے، اور تم دیکھتے نہیں جہاں اللہ عز و جل نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس قول کی تصدیق ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔